السلام علیکم دلچسپ دنیا کے دیکھنے اور سننے والے معزز احباب۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی، داماد اور جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 13 رجب 600 کو خانہ کعبہ میں ہوئی، جو ایک منفرد اعزاز ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، جبکہ القابات میں اسد اللہ، اللہ کا شیر، اور المرتضی، اللہ کا پسندیدہ شامل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حکمت، بہادری، علم اور عدل و انصاف کی بدولت تاریخ اسلام میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی سیرت و شخصیت کی بات کیا جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی زید و تقوی، عدل و انصاف، بہادری، علم و حکمت اور سادگی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور ہمیشہ حق و صداقت کے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ ہوئی، جس سے آپ کی تعلیم و تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اسلام قبول کرنے میں سبقت لی، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر ثابت قدمی سے کھڑے رہے۔ ہجرت کی رات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مدینہ روانہ ہوئے تو حضرت علی نے ان کی بستر پر سو کر دشمنوں کو دھوکہ دیا اور صبح قریش کے لوگوں کے امانتیں واپس کر کے مدینہ روانہ ہوئے۔ غزوات میں شرکت، بدر، احد، خندق، خیبر سمیت تمام اہم موقعوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری کی جوہر دکھائے۔ جنگ خیبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عطا کیا گیا اور انہوں نے خیبر فتح کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فصاحت کے امام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریریں، خطوط، اقوال حکمت و دانائی سے بھرپور ہے، جو نہج البلاغہ میں جمع کیے گئے ہیں۔ بہادری اور شجاعت کی بات کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری بے مثال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر میدان میں جرأت اور استقلال کا مظاہرہ کیا۔ جنگ بدر، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی نامور کفار کو شکست دی اور اسلام کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ احد، جب بہت سے مسلمان منتشر ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ جنگ خندق، عمرو بن عبدود جیسی نامور جنگجو کو شکست دے کر اسلام کی دفاع میں عظیم کردار ادا کیا۔ جنگ خیبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ خیبر کا دروازہ تنہا اپنی طاقت سے اکھاڑ کر اسلام کی ایک بڑی فتح حاصل کی۔ خلافت و طرز حکمرانی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 656 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت فتنہ و فساد سے بھرپور تھا، کیونکہ امت میں اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ آپ نے خلافت میں عدل و انصاف کی اعلیٰ مثالیں قائم کیے، مگر خارجی
اور داخلی فتنوں کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ جمل اور جنگ سفیان جیسے بڑے معرکے آپ کے دور میں پیش آئے۔ تحقیم کا واقعہ مسلمانوں میں مزید اختلافات کا باعث بنا اور ایک نئے گروہ یعنی خوارج نے جنم لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم تھی۔ آپ نے گورنروں کا محاسبہ کیا اور بیت المال کو عام مسلمانوں کے لیے کھول دیا۔ ایک موقع پر جب ایک یہودی کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا دیکھی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کیا۔ گواہ نہ ہونے کے باعث قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ اس فیصلے سے متاثر ہو کر یہودی نے اسلام قبول کر لیا۔ 19 رمضان 40 ہجری کو ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کے دوران زہر العلی تلوار سے زخمی کر دیا اور 21 رمضان کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تقوی، علم، بہادری اور عدل کا مکمل نمونہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور اقوال آج بھی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس معلومات کو ان چند حوالہ جات سے لیا گیا ہے۔ القامل فی التاریخ ابن اسیر، الاستیعاب فی المعرفۃ الاصحاب ابن عبد البیر، نہج البلاغہ۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں شیئر کریں اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنے قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اس طرح نئے ویڈیوز آپ کے لیے لا سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔